بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیر کے اس لیکچر میں انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کا 9واں رکوع اور اس کی آیت نمبر 80 جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، آیت نمبر 80 چل رہی تھی، اس کی تفسیر رہ گئی تھی، ترجمہ اور جو گرامر میں مختصر بتاتا ہوں وہ ہو چکی تھی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہاں سے بات چل رہی تھی۔ یہود یہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایاما معدودہ، کچھ گنے چنے دن، یعنی ہم چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہماری بہت مدد ہوئی ہے دنیا میں، تو آخرت میں بھی ہمیں زیادہ سزا نہیں ملے گی، تھوڑے سے دن جہنم میں رہ کے نکل جائیں گے، یعنی اگر گئے بھی جہنم میں۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس کی بیس پر وہ اعمال میں کمزور ہو گئے۔ جیسے آج کل بھی جو ہے نا بہت سے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ وظیفے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں پیر سے بیعت ہو جاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، سود کھا رہے ہیں لوگ، داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے، نمازیں قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ساری بڑی بڑی برائیاں ان میں ہوتی ہیں، اور بس یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی خوشخبریوں سے نا انسان خوش فہمی کا شکار ہو کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے عمل میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہود بھی عمل میں کمزور ہو گئے تھے۔ سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جس کا انہیں حکم دیا جا رہا تھا، یہ کام نہیں کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے کوئی عہد لیا ہے کہ تم بس جو بھی یہودیوں کے گھرانے میں پیدا ہوگا وہ لازمی جنت میں جائے گا؟ اگر عہد لیا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ ہرگز اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا، یقیناً تمہیں جنت میں بھیجے گا۔ ام تقولون، یا ایسی بات ہے کہ تم تقولون، تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر وہ بات ما لا تعلمون، جس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، یہ تمہیں بھی یقین ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہودی جنت میں جائیں گے، تورات میں لکھا ہے جو ایمان پر جس کی موت واقع ہوئی وہ جنت میں جائے گا، جیسے کہ قرآن و سنت میں بھی یہی ہے، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن وہ بھی سزا چند دن کی نہیں ہوگی، بہت طویل سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ ایک نہ ایک دن جنت میں وہ جائے گا جس کا ایمان، جو ایمان پر موت جس کی واقع ہوگی، اور تمہاری موت ایمان پر نہیں ہے، کیونکہ تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کر رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہو۔ تو آگے اللہ نے ان کے دعوے کی نفی کی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے؟ نا نا نا، بلا، کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں تم جہنم میں رہو گے ہمیشہ، کیونکہ اللہ کے ہاں اصول ہے من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطیئہ نے یعنی اس کے گناہ نے احاطت به، اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس آیت کی تفسیر پر کہ کسی نے ایسا گناہ کیا کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو کفر کا گناہ ایسا ہے کہ اس کے سارے اعمال کو وہ گھیر کے ضائع کر دے گا، جیسے شرک ہے، یا نبوت کا انکار ہے، یا ختم نبوت کا انکار ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، چاہے اس کے پیغمبروں کے انکار کے ذریعے ہو، یا اس کی کتابوں کے انکار کے ذریعے ہو، یا اس نے جو عقیدہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اس عقیدے کے انکار کے ذریعے ہو، تو کسی بھی طرح سے اللہ کا انکار ہوگا تو وہ ایسی برائی ہے کہ اس کی برائی نے اس کے تمام یعنی اس کو گھیر لیا ہے اور اب یہ بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی ایک یوں سمجھیں کہ بیان کرنے کا انداز ہے، قرآن کفر کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے، اور یہ تفسیر مفسرین نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، اشتدت به الريح في يوم عاصف، جیسے اعمال کرتے کرتے پورا پہاڑ کھڑا کر دیا مگر وہ پہاڑ ہے راکھ کا، تو ایک پھونک لگائیں گے وہ اڑ جائے گا۔ تو کفر کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا جس نے برائی کی اور ایسی برائی کہ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ برائی سے مراد ہے کفر کی برائی، تو کفر کی برائی ہی ایسی برائی ہے جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا اصول ہے جو ایسی برائی کرے گا
جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گی تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہود بھی ایسی برائی کر رہے ہیں کہ وہ برائی ان کی ساری نیکیوں کو کھا رہی ہے, اللہ کے سچے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں. اسی طرح جو اللہ ہی کا انکار کر دیں, اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے, جو آج لوگ گوروں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انگریز بہت اچھے, اتنے خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی. بھائی اللہ کا انکار کرنے کے بعد کوئی خدمت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کر لیا تو اللہ کہیں گے اسی سے اپنے نیک اعمال کا بدلہ لو جسے میرے ساتھ شریک کرتے تھے. تو یہ کچھ جرائم ایسے ہیں, میں اس کی اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے ابا کی بڑی خدمت کر رہے ہو, لیکن کسی موقع پہ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کے والد ہیں, آپ نے ان کے باپ ہونے کا ہی انکار کر دیا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ابا ہیں. تو باپ پھر ساری آپ کی خدمتوں کو ایک طرف کر دے گا اور آپ کو جائیداد سے آگ کر دے گا وہ. تو اللہ کا بھی یہی اصول ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ایمان سے وہ ایمان جو معتبر ایمان ہے, جس میں اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور تمام پیغمبروں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ ساری چیزیں. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ تو رکوع تھا, رکوع نمبر 9. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار بیان کر دیتا ہوں. پہلا یہ رکوع شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور گائے کے گوشت کو مردے پہ مارا گیا, وہ زندہ ہو کے بتا رہا ہے. اس میں ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جب کسی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو صرف زبانی تبلیغ کافی نہیں ہے, پریکٹیکلی اس کو عمل کروانا ضروری ہے. جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بعض مفسرین کہتے ہیں نا گائے کی اور بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی, تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے, بلکہ گائے پریکٹیکلی ذبح کروائی گئی ہے. تو کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے عمل کروانا پڑتا ہے. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں بارات کا کھانا نہیں ہے اسلام میں, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. جب تک آپ خود عمل نہ کر کے دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں بھائی ایسے بھی ہوتا ہے, تو اس وقت تک لوگ نہیں آتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں گے, بلکہ اللہ نے آپ کا نکاح آسمانوں پہ کرا دیا. تو کیوں؟ حضرت زینب طلاق یافتہ تھیں زید ابن حارثہ کی. زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے بعد نکاح چاہتے تھے, مگر آپ کو یہ خوف تھا کہ عرب کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تو منہ بولی بہو ہوتی ہے, بہو سے نکاح تو نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ نکاح کرنا پڑے گا تاکہ عرب کے دل سے یہ چیز نکل جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, وہ حقیقی کی طرح سمجھ رہے ہیں اس کو, تو وہ نہیں ہوتا. تو شریعت میں کسی کو بہن بنانے سے بہن نہیں بن جاتی, بہو بنانے سے بہو نہیں بن جاتی, جو شرعی حکام چینج نہیں ہوتے. تو عمل کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں. تو اس سے پہلا نقطہ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. دوسرا نقطہ ہمیں اللہ کی قدرت, کہ دیکھیں کیسا عجیب کام ہے کہ گائے کا گوشت مردے پہ مارا جا رہا ہے, مردہ اٹھ کے خود بتا رہا ہے کہ میرا قاتل یہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بڑے قدرت والے ہیں, مردوں کو وہ زندہ کر سکتے ہیں. تیسرا نقطہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں انسان کی پتھروں سے, کہ پتھر میں کچھ سے پانی نکلتا ہے, کچھ سے آبشاریں نکلتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن لڑک جاتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کی بھی مثال دی ہے کہ انسان بھی اسی طرح ہوتے ہیں, بلکہ 4 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں, ان پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اور آج ہمیں معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں, کسی مظلوم کو دیکھ کر ان کو ترس نہیں آتا اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ قرآن کی مثالیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ خیر ہوتی ہے کہ لوگوں کو تو وہ خیر نہیں پہنچا رہے, مگر جیسے پتھر اللہ کے خوف سے بعض دفعہ لڑک جاتا ہے تو ان میں بھی دل دہل جاتا ہے ان کا, تو یہ بھی کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس کنڈیشن پر ہیں. اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی اور خیر ہوتی ہے کہ ان میں پانی نکل پڑتا ہے تو لوگ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے. تو یعنی آپ میں خیر کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ نے نصیحت کا اثر قبول بھی کیا اور قبول کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا. اور کچھ پتھر ایسے ہیں یتفجر منہ الانہار, جس سے چشمے پھوٹتے ہیں. تو یہ سب سے اچھے انسانوں کا درجہ ہے. تو ہمیں اس لیول پہ اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل نصیحت سن کے فوراً پگھل جائے اور خود بھی فائدہ ہو اور خیر کے چشمے پھوٹ جائیں ہم سے. تو یہ ہمیں ایک اور نقطے کی بات پتہ چلی ہے. اور ایک اور نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلی اس رکوع میں, میں کوشش کروں گا اب جتنے میں رکوع بیان کروں نا اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں ان کو الگ سے ہم ہائی لائٹ کر کے نمبر وار بیان کیا کریں. تو
ایک اور کہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ حص رکھی ہے. یہ جو بے جان چیزیں بالکل بے جان نہیں ہوتی, کتنی حص ہے, ایک ایسا شعور ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو, تمہیں شعور نہیں. تو ہر چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے. اور چوتھی بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہت سے ہٹ دھرم معاشرے میں ایسے ہوں گے جن پر نصیحت اثر نہیں کرے گی, تو ہمیں اپنی تبلیغ ان لوگوں کی اس سخت دلی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے قرآن میں اللہ نے صحابہ سے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم, تم یہودیوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, حالانکہ ان کے تو یہ حرکتیں ہیں, یہ تو اللہ کے کلام میں تحریف کر دیا کرتے ہیں, تو اس لیے تم نا امید, تم جو ہے نا زیادہ امیدیں مت لگاؤ, اور کیونکہ زیادہ امیدیں لگاؤ گے پھر جب فائدہ نہیں ہوگا تو تمہیں اپنی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آئے گی, تو تم کام چھوڑ دو گے. تو اس لیے یہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, تم اپنے کام میں لگے رہو اور ان سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ. تو ہر ایک کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے علمی نقطہ, کہ ہر ایک کو ہدایت کبھی بھی نہیں ملے گی. دنیا میں خیر اور شر دونوں کا مقابلہ قیامت تک رہے گا. تو ایسے ضدی ہٹ دھرم لوگ, کیونکہ انسان کو بڑا غصہ آتا ہے, میں اپنی بھی کنڈیشن دیکھتا ہوں, جب میں بعض کسی سے بحث کر رہا ہوں اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اور اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہو, تو بہت طبیعت میں انسان کے غضب پیدا ہوتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہر دور میں ایسے الٹے سیدھے لوگ رہیں گے, تم نے اپنا کام کرنا ہے اور جو ہے اپنے کام کو فوکس کرو, تمہیں اچھے لوگ بھی ملتے چلے جائیں گے. اس میں ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے, فویل للذین ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. یہود میں بہت سے عوام بھی تھے جو تمناؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تورات حقیقت میں جانتے نہیں تھے, تو ان کو یہود علماء گمراہ بھی کر دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے, تو اگر ہمیں بھی کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا تو جو باطل علماء ہیں اس امت میں سارے باطل نہیں ہو سکتے. یہود میں تو بہت سے گمراہ ہو گئے, لیکن حدیث میں آتا ہے میری امت میں خیر غالب رہے گی, حق پر ایک جماعت ہمیشہ رہے گی. تو لیکن باطل علماء بھی بہرحال پیدا ہوں گے, سارے تو خراب نہیں ہوں گے لیکن باطل بھی ہوں گے. تو آپ اگر قرآن کا ذرا بھی آپ کو شدھ بدھ نہیں ہے نا, تو باطل لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں قادیانی وہی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بیوقوف ہوتے ہیں, وہ قادیانیوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ان کو قرآن کا پتہ ہوتا. اور بھی بہت سارے معاملات میں جو حدیث کے منکر بن جاتے ہیں, یہ وہی لوگ بنتے ہیں جن کو قرآن و سنت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ پھر پرویزی بن جاتے ہیں, منکرین حدیث بن جاتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں عوام میں جو شعور سے بالکل عاری ہے نا, جس کو قرآن کی الف بے بھی نہیں پتہ, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ نہ کچھ قرآن کا علم سیکھنا چاہیے تاکہ لوگ گمراہ نہ کر سکیں آپ کو. اور اللہ نے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں ان کی بھی برائی بیان کی, کہ چاہے وہ لفظی تحریف ہو یا آیتوں میں تحریف ہو. آج بھی آپ کو بہت سے اسکالرز ملیں گے جو قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پہ, ٹیلی ویژن پہ, اور کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں آیت اٹھا کے, جو جس آیت کے لیے جس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوتی ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں. میں نے تو پکڑے بھی ہیں, بیانات میں بھی تذکرہ کیا ہے. تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا ان کے لیے تباہی ہے کہ یہ اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں. اور ایک اور آخری علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس رکوع میں, یہود اس ذام میں تھے کہ ہم ہمیشہ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم یہودیوں کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ نہیں ہے, اصل ہے اعمال اور ایمان اور اعمال صالحہ. تو ہم مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شناختی کارڈ میں میرے نام کے ساتھ مسلم ہے لہذا میں بالآخر جنت میں جاؤں گا چاہے سزا کھانے کے بعد جاؤں, تو یہ خوش فہمی ہے. آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا اور اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے. عقیدہ وہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے, اگر آپ اس عقیدے پہ نہیں ہیں 100 دفعہ آپ شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو مسلم لکھیں, آپ کے نام کے ساتھ لمبے لمبے دامت برکاتہم یا مد ظلہ العالیہ اور کچھ بھی لگا دو, رضی اللہ عنہ لگا دو, آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ کسی قوم کے ساتھ جنت خاص نہیں ہے بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ. اگلا رکوع آج اب ہم پڑھتے ہیں, رکوع نمبر 10. پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا, مختصر گرامر ہوگی, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور اس وقت کو یاد کرو, اخذنا جب ہم نے لیا, اخذ تو اب یاد ہو جانا چاہیے آپ کو یہ لفظ, میثاق بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے مضبوط عہد. میثاق کا لفظ کئی بار آ چکا ہے, اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. مضبوط ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. کیا مضبوط ایگریمنٹ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ, تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی. وبالوالدین,
اور والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرو گے۔ احسان کا مطلب کئی بار بتا چکا ہوں میں، احسان اردو والا الگ ہے، عربی والا الگ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا، تو یعنی والدین کے ساتھ اپنا عمل بہت زیادہ اچھا رکھو، ایکسیلنسی پیدا کرو اس میں، یہ مطلب ہے احسان کا۔ وذی القربہ، اور قربہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ قربہ، قربہ قرب سے نکلا ہے، ذی کا معنی والا، جیسے ذی وجاہت، ذی شان کہتے ہیں نا، شان والا۔ ذی القربہ، اور قرابت والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والیتامہ، یتیم کی جمع یتامہ آتی ہے، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والمسکینی، اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسکین میں نے بتایا تھا آپ کو، فقیر اور مسکین جب ایک ساتھ استعمال ہوں تو فقیر کا مطلب غریب، مسکین کا مطلب جس کی غربت ٹپکتی ہو، اس کے یعنی جھلک بھی رہی ہو، نظر آ رہی ہو۔ لیکن یہاں پر مسکین کا لفظ فقیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، تو مطلق غریب کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب۔ وقولو، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ قولو کہو تم، قل قولا قولو کئی بار آ چکا ہے یہ لفظ۔ قولو للناسی، لوگوں کے ساتھ کہو حسناً، اچھی بات، یعنی لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز سے کرو، یعنی خوش خلقی کے ساتھ۔ قولاً حسناً، حسن والا کلام ہونا چاہیے۔ کلام میں حسن، یہ تفسیر میں پھر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، یہ ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ ثُمَّ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تَوَلَّيْتُمْ، تم نے پیٹھ پھیر دی، سارے ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، ہاں تم میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو صحیح اس پہ قائم تھے، جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی معرضون، اعراض کرنے والے، تم تو ہو ہی اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے والے۔ اعرض یعرض اعراضاً کا معنی اعراض کرنا، معرض مکرم کی طرح اعراض کرنے والا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا۔ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، سفک یسفکو، اس کا معنی بہانا، کہتے ہیں نا سفاک، بڑا سفاک قسم کا قاتل ہے کہتے ہیں نا لوگ، اور اس کو کہتے ہیں خون بہانے والا۔ تو لا تسفکون دماء، دماء دم کی جمع ہے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنا خون سے مطلب ایک دوسرے کا خون۔ ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے تم، لا تخرجون اخرج یخرجو، تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں سے مراد ایک دوسرے کی جانوں کو، من دیارکم، اپنے شہروں سے۔ دیار دار کی جمع ہے، دار گھر کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں نا دیار غیر میں رہ رہا ہوں میں، آج کل لوگ کہتے ہیں نا۔ اپنے گھروں سے یعنی اپنے شہروں سے اپنے آپوں کو نہیں نکالو گے، اپنے آپ سے مراد یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، اقررتم اکرمتم کی طرح ہے، اقرار یقرر، اکرم یکرم، ضربتم اقررتم، تم سب نے اقرار بھی کیا اس عہد کا۔ وانتم تشہدون، اور تم گواہی دینے والے ہو، یعنی ایسا اقرار کیا کہ تم اس پر گواہ بھی ہو، آج بھی تم گواہی دے سکتے ہو اس پر، تمہیں اتنا یقین ہے اس اقرار کا۔ ثم، پھر انتم، تم لوگ، ہاؤلائی، ایسے ہو، ہاؤلائی اشارے کے وقت کہا جاتا ہے نا تم لوگ یہ ہو، یعنی یہ ابھی تمہاری کیفیت ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے؟ تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، مراد یہ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی خود ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقا منکم، اپنے اندر ہی سے ایک فریق کو، من دیارہم، ان کے شہروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم، ظاہر یظاہر مظاہرتاً، ضارب یضارب مضاربتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، اور ظہر علیہ کا معنی غالب آنا۔ تو جب اس کے بعد علی آتا ہے نا تو کسی کے خلاف مدد کرنا، اس معنی میں آتا ہے یہ، جیسے ظہر علیہ، وہ آدمی غالب آ گیا اس کے اوپر۔ تو تظاہرون تھا اصل میں تظاہر یتظاہر تظاہراً، تضارب یتضارب تضارباً کی طرح۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے تظاہرون علیہم، علیہم سے مراد ہے، ہم سے مراد اپنی قوم، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہوئے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔
اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہوئے دوسروں کی، بالاسمی گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ، یعنی گناہ اور سرکشی کے ساتھ تم اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف مدد کر رہے ہوتے ہو دوسری قوموں کی، یہ مطلب ہوا آیت کا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، وَإِن واو کا معنی اور ان کا معنی اگر، یأتو اصل میں تھا یأتیو، یضربو کی طرح، یضربونا تھا اصل میں، یأتیونا، عطایا یأتیو کا معنی آنا۔ وَإِن يَأْتُو، نون غائب ہو گیا اس سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس، کم کا معنی تمہارے پاس، اسارا، اسارا جمع ہے اسیر کی، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اسارا اس کی جمع آتی ہے، اسیری کے ایام لوگ کہتے ہیں نا، کتابیں لکھتے ہیں قید کے ایام، تو اسیر قید کو، قیدی کو کہتے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس آ جائیں قیدی، تُفَادُوهُمْ، تفادو اصل میں تھا تفادیو، تزاربو، اصل میں نون بھی تھا آخر میں، تفادیونا، تزاربونا، زاربا یزاربو مزاربتاً، فادیا یفادیو مفادیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے فدیہ دے کے کسی کو چھڑانا، فدیہ سے نکلا یہ لفظ، فادال یا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا فدیہ، تو تفادیونا سے نون کو حذف کیا تو بن گیا تفادیو، اور پھر یا آ رہا ہے تو حروف گڑبڑی ہے، میں نے بتایا تھا چینج ہو جاتا ہے ورڈ، تو تفادیو کو پڑھتے ہیں تفادو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم کیا کرتے ہو، ان قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو۔ یہ تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ ہوا محرم، یہ چیز حرام ہے، یعنی وہ چیز جو ہے محرم علیکم، حرام ہے تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، یعنی ان قیدیوں کا ملک بدر کرنا تم پر حرام تھا، تو وہ ملک بدر تم نے کیا، اب فدیہ دے کے ان کو چھڑا رہے ہو۔ افتؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، تؤمنون ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء، پس بتاؤ، ما جزاء، کیا بدلہ ہے، من، اس شخص کا، یفعل ذالک منکم، یفعل کرتا ہے، ذالک یہ والا کام، کون سا کام، کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان اور بعض پر ایمان نہیں، تو تم میں سے جو یہ والا کام کرتا ہے، بتاؤ اس کا کیا بدلہ ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا میں ذلت کے، خزی کہتے ہیں ذلت کو، خز کسے کہتے ہیں، ذلت، اخزا کا معنی ذلیل کر دینا، خزی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردونا، یردونا اصل میں تھا یرددونا، یضربونا کی طرح رد کرنا، لوٹانا کسی چیز کو، تو یرددونا کو پڑھا جاتا ہے یردونا، اور قیامت کے دن یردونا، ان ایسے لوگوں کو لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف، اشد کمپیریٹیو ڈگری ہے، اشددو اضربو کی طرح، یعنی اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غفلت والا، عما، عما اصل میں تھا عن ما، تعملون، اس چیز سے غافل نہیں اللہ جو عمل تم کر رہے ہو۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، الذین، ایسے لوگ ہیں، اشتروا، اشتروا اصل میں تھا اشتروا، اکتسبوا کی طرح، خریدا، اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی ہے، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، آخرت کو بیچ دیا اور دنیا خرید لی، فلا یخفف، پس تخفیف نہیں کی جائے گی، یخفف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یسبح کی طرح، یہ سبح یسبح، خفف یخفف، پس تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، العذاب، عذاب کی، عذاب میں کمی نہیں ہوگی قیامت کے دن، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر ہو گئی، میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے پچھلے کئی رکوع سے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا احکامات یہودیوں کو دیے تھے، جن احکام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، اور ان آیات سے مقصد یہودیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم، اور یہودیوں کو یہ بتانا
کہ اب ایمان لے آؤ، پہلے تو تم نے یہ کچھ کیا، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اب بھی تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دینا کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو جتنا ایمان لائے تھے وہ بھی اس قسم کا ایمان تھا ان کا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اس وقت کو بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا۔ یہ عہد تورات میں تھا اور آج بھی موجود ہے۔ مضبوط عہد لیا تھا، کیا عہد تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، وہ والدین بھی تو خود بنی اسرائیل ہی میں سے تھے نا، لیکن وہ بھی بڑے نالائق تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جس کے والدین ہوں گے اس نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، غریبوں کا خیال رکھو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور عام پبلک کے ساتھ بھی جب بات کرو گے تو عمدہ طریقے سے۔ عمدہ بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لب و لہجہ بھی شائستہ ہو اور بات بھی اچھی ہو۔ غیبت، بہتان، الزام تراشیاں، فحش کلامی، یہ سب اس آیت میں داخل ہو گئیں، یہ سب حرام ہے۔ اور دوسرا، بات کرنے میں لہجے میں نرمی، تو علماء نے اس کے دونوں مطلب بیان کیے کہ اچھی بات کا مطلب لب و لہجہ بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو اور بات بھی اچھی ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے ہم کس انداز میں بات کریں گے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ انہوں نے فرمایا اس میں اللہ نے لوگ کہا ہے، مسلم نہیں کہا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے بات کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لٹھ مار رہے ہوں۔ اب آپ دیکھیں گوروں نے بہت سی چیزیں لے لی ہیں، وہ پلیز ہر بات سے پہلے پلیز لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی بات بھی کیوں نہ، لیکن پلیز کے ذریعے جو ہے نا، پلیز اور آخر میں تھینک یو لگا کے وہ کیا ہو جاتا ہے، کڑوی بات بھی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ تو جب سفر ہوتا ہے نا انسان کا، میں تو جب سفر کرتا ہوں تو واضح فرق پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے ملک میں ہم اترتے ہیں تو عجیب قسم کا لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر انسان کمپیئر کرتا ہے کہ بھئی یہ والی آیت پر عمل تو وہ لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ تو اس لیے ہمیں اپنا انداز بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور بات بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آیتوں پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا آج کل۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے سے یہ کہا کہ نماز بھی قائم کرو گے، آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دو گے۔ تو اس میں کتنے حکام بیان ہوئے؟ نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تم نے ان تمام حکام سے پیٹھ پھیر لی، یعنی دھجیاں اڑا دیں۔ کیسے؟ پہلا حکم اللہ نے دیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سورہ توبہ کی جب آیتیں نازل ہوئی نا کہ انہوں نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ دیکھیں یہودی شرک نہیں کرتے ظاہری طور پر، وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں۔ عیسائی تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن عمومی طور پر یہودی نہیں کہتے، اب بھی نہیں کہتے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سارے حکام کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا مطلب؟ ان میں شرک بھی آ گیا۔ تو شرک کیسے آیا؟ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، وہ ہے اتخذوا، سورہ توبہ کی آیات ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، راہب کہتے ہیں جو عبادت گزار بزرگ ہوتے ہیں، اور احبار یہ حبر کی جمع، حبر کہتے ہیں جو بڑے بڑے علامے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے علاموں کو اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، تو یہ ان میں شرک تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہودی تو اپنے علماء اور اپنے جو ان کے جو راہب ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کو معبود نہیں سمجھتے، کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ایک ہی خدا کے قائل ہیں، تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو علماء ہیں اور مذہبی رہنما ہیں ان کو معبود بنا لیا تھا؟ قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں یہ اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں، اور ان کے علماء یا ان کے جو پادری یا ان کو جو راہب ہیں وہ جس چیز کو
حرام کر دیں یہ اس کو حرام کر لیتے ہیں، یعنی حلال و حرام کا اختیار ان کے پاس چلا گیا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہاں، فرمایا یہی تو ہے ربنا لینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بہت اہم پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے کہ شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ میں مشرک ہوں۔ شرک کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ جیسا ایک اور خدا ہے، بلکہ جو کام اللہ کا خاصہ ہے، جو صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے، وہ اگر آپ مخلوق کو وہ رائٹس دے دیں گے تو اس کا مطلب آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، چاہے آپ 100 دفعہ توحید کے نعرے لگائیں۔ تو یہود نے کیا کیا تھا، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، پیغمبر بھی نہیں کر سکتے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، 28ویں پارے کی آپ سورہ تحریم کی پہلی آیت دیکھیں، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ کسی حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، یہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے۔ تو کسی اور کو یہ رائٹ دے دینا یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، اس پہ جو ہے نا ہمارے ہاں بعض حضرات قرآن کی اس آیت کو غلط لے کے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی آیت میں داخل ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی امام ابو حنیفہ کسی چیز کو جائز کہہ دیں تو یہ جائز سمجھتے ہیں، وہ کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں تو یہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ شافعی مسلک پر عمل کرنے والے لوگ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی کو چھوڑ کر، اور امام شافعی نے کہہ دیا یہ جائز ہے تو یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور کہہ دیا کہ ناجائز ہے تو یہ اس کو ناجائز۔ تو انہوں نے بھی ائمہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ اس آیت کی 100% غلط تشریح ہے۔ یاد رکھیں اس آیت کا جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی اور جو حدیث پڑھی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ یہ رائٹ دیا ہوا تھا علماء کو، اور ان کے علماء نے ہی بتایا تھا کہ یہود علماء اور عیسائی علماء کے پاس یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکتے ہیں اور حلال کو حرام بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پادری کے پاس رائٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض جو رافضی ہیں نا، انہوں نے اپنے اماموں کو کہ 12 امام ہیں اور ان اماموں کے پاس شریعت ساز بھی ہیں وہ، تو یہ رائٹ انہوں نے دیا ہوا تھا۔ جبکہ جو ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں وہ قطعاً یہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کے پاس یہ رائٹ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ وہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، شافعی امام شافعی کو فالو کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیز حلال ہے اور جو چیز قرآن و حدیث میں حرام ہے، امام شافعی وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو زیادہ نالج کی بیس پر کسی کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کو رائٹ دے دینا کہ آپ حلال و حرام کر سکتے ہو یہ الگ چیز ہے۔ کسی کو یہ حق دے دینا، اسے یہ اتھارٹی دے دینا کہ آپ کو بھی حلال و حرام کرنے کا اختیار ہے، یہ 100% شرک ہے، کفر ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، جو اہل کتاب کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ تبھی تو دیکھیں نا ان کے پادریوں نے، عیسائیوں کے پادریوں نے پوری عیسائیت کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، تبدیلیاں کر کر کے، اور ہم قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ علماء کے پاس یہ رائٹ ہے۔ عامی آدمی کو اتباع ہے کہ وہ علماء ہی کو فالو کرے گا، اس لیے کہ اہل حق علماء وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ تو جو مقلد ہے وہ اگر کسی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ اس لیے فالو نہیں کرتا کہ مجتہد کے پاس رائٹ ہے کہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، بلکہ وہ اس لیے فالو کرتا ہے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ میں ایک حدیث کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ مجھ سے زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہیں اور ان کے پاس ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو میں اپنے علم پر ان کے علم کو ترجیح دے رہا ہوں۔ تو یہ تقلید میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو یہودی کیا کرتے تھے۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں وہ انہوں نے رائٹ گویا دے دیا ہے کہ ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہیں بس وہ ان کو حلال و حرام کرنے کا بھی اختیار ہے، یہ باقاعدہ ان کو حق دے دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر تو 99% امت کافر ہے، 99.9% امت کافر ہے، کیونکہ اس امت میں 99.9% لوگ تو صدیوں سے تقلید ہی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، بلکہ 99.9% تو آج تقلید کر رہے ہیں، صدیوں سے تو 100% امت چاروں میں سے کسی ایک مسلک پر عمل کرتی آ رہی ہے، پھر تو سارے ہی کافر ہو گئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان مجتہدین کے پاس حلال و حرام کا اختیار بھی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حلال بتاتے ہیں اور صحابہ اور مجتہدین نے ہم سے زیادہ اچھا سمجھا ہے،
لہذا اس آیت کو اس پہ فٹ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ سمجھتا ہو، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھی کہ ہمارے پیر نے جس چیز کو حلال کہہ دی، اب سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، مجتہدین کہہ رہے ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز اسلام میں گزرے ہیں جن کو پوری امت نے مانا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں حرام ہے، اور آپ کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں جائز ہے، اور آپ اپنے پیر صاحب کو ہی مان رہے ہو، باقی سب کو چھوڑ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عملاً اپنے پیر کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ حرام کو حلال کر سکتا ہے، تو اس سے آپ یقیناً کافر ہو جائیں گے۔ تو کسی شخص کا کسی پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر جائز کہہ دے تو بس وہ مہر لگ گئی ہے، اب وہ حرام نہیں ہو سکتا اگر یہ حلال کہہ دے، اور اگر یہ حرام کہہ دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ پیر جو ہے پوری امت سے اختلاف کر رہا ہو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس پیر کو خدا سمجھتا ہے، اور یہ بھی آج کل ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ تو ایسے لوگ یقیناً مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے اعراض کیا، اعراض اس سے بھی کیا کہ شرک شروع کر دیا انہوں نے، والدین کے دوسرا حکم تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ بھی اعراض کیا، اور اتنا اعراض کیا کہ آج آپ دیکھ لو کیا والدین کے ساتھ یہودی حسن سلوک کرتے ہیں، وہ تو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا تورات پر ایمان ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کا بھی حشر دیکھ لیں آپ، آج نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے، یورپ میں، امریکہ میں اور ان غیر مسلم کنٹریز میں رشتہ داری کا لفظ ہی ڈکشنری سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ بہن بھائی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ سب معاشرے میں ختم ہوتے چلے گئے ہیں، تو رشتہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا یتیموں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، وہ بھی معاشرے میں آپ دیکھ لو کہ یتیم اکثر تو بیچارے یتیم ہی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ پال رہی ہوتی ہے، کوئی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارے حکام کی دھجیاں اڑا دیں۔ وقولوا للناس حسنا، ایک حکم ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنا، وہ بھی ظاہری لب و لہجہ اچھا رہ گیا ہے، باقی حقیقت کیا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جو ان کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک اور فرمایا کہ یہ تو انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حالانکہ دیتے ہم مخلوق کو ہیں لیکن ہے یہ اللہ کا حق۔ تو یہ حقوق تو معاشرے میں ان کے بالکل ہی ختم ہو گئے، زکوٰۃ کا لفظ ان کی ڈکشنری سے نکل چکا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ان تمام حکام کی دھجیاں اڑائیں سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے اللہ کی آیات سے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ جو اگلی آیات ہیں کہ ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرو گے، یعنی ان کے شہروں سے نہیں نکالو گے کا مطلب جلا وطنی۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یہ شان نزول میں اگر بیان کروں گا تو وقت تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، تو ابھی ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ رہ گیا ہے، تو 1.5 منٹ میں اس کا شان نزول اگر بیان کیا تو آیت کی آدھی تفسیر ہوگی، آدھی پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی، تو وہ آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس والے لیکچر کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، اور جو شان نزول اگلی آیت کا ہے اور اس کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔